بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان چمن، آج جو میں نے موضوع چنا ہے پاکستان اور میجر پروجیکٹس. اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں چائنا کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے چائنا میں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ حکمران ہے. انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اور اس کے بعد کامیابی حاصل کی اور وہ حکمران بن گئے. وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی میں ایک پولٹ بیورو ہوتا ہے، سب سے بڑا فیصلہ ساز ادارہ ہوتا ہے. اس کی میٹنگ ہوئی جب انہوں نے بیجنگ پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے کہا چائنا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. دے ایگریڈ آن ون پوائنٹ، اسمگلنگ. انہوں نے کہا بڑے بڑے اسمگلر کون ہیں. انہوں نے 20-25 بندے چن لیے کہ جی یہ سب سے بڑے اسمگلر ہیں. انہوں نے کہا کہ ممبرز نے کہا بھائی یہ تو لانگ مارچ میں ہمیں پیسے دیتے رہے ہیں، ہماری مدد کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں، تو ان کو کیسے پکڑا جائے گا. جو چیومن لائی بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاندانی رئیس آدمی تھا. ویسے چیومن لائی بند تو کمیونسٹ کیا تھا لیکن خاندانی رئیس آدمی تھا. اس نے کہا مجھے 3 دن دو، میں بتاتا ہوں تمہیں. وہ وہاں سے اٹھا اور ایک کمرے میں جا کے بند ہو گیا. سوچتا رہا 3 دن، سوچتا رہا. چوتھے دن وہ آیا، پولٹ بیورو کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا سب کو ہینگ دیم آل، ملک ترقی کرے گا. ان سب کو پھانسی دے دی گئی. اور آج دیکھیں چائنا کدھر ہے. ابھی میں آتا ہوں پہلے انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے پانی کی، جو ہندوستان کے ساتھ 1960 میں، جو ابھی ہندوستان نے کہا جی کہ ہم نے اس کو سسپینڈ کر دیا. یہ ورلڈ بینک کے انڈر امریکہ کی مدد کے ساتھ یہ ٹریٹی ہوئی تھی 1960 میں. بنیادی طور پہ 6 دریا ہے جو کشمیر سے آتے ہیں. آپ کو پتہ تھا پاکستان کا جو لے آؤٹ ہے، نارتھ سے لے کے ساؤتھ ہے، کشمیر سے لے کے اور گوادر کی طرف اور کراچی کی طرف سمندر میں ہے. یہ 6 دریا آتے ہیں. وہ حاکم وقت نے بڑی مہربانی کی. ایک آخری میٹنگ جو ان کی ہوئی وہ گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی. اس میں ٹوٹل 13 آدمی تھے جنہوں نے میٹنگ میں حصہ لیا. 12 نے مخالفت کی کہ یہ ٹریٹی ٹھیک نہیں ہے. ایک جو تھا، جو حکمران بھی تھا، وردی میں بھی تھا، اس نے کہا نہیں، سائن اٹ. سائن ہو گیا. ناٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ساؤتھ میں ہمارا انڈر واٹر جو ہے وہ نمکین ہے، سالٹی ہے. اور ساؤتھ کی اب جو ہے دریا جو ہے راوی، ستلج جو بیاس، یہ ہندوستان کو دے رہے ہیں. بھائی یا تو یہ کرتے نا کہ 70% آپ لے رہے ہیں، 30% ہم لے لیں گے. اور اوپر کے جو نارتھ ہے اس کا ہم کیا دریا جیلم، چناب اور انڈس، اس کے 30% آپ لے لیں اور 70% ہم لے لیں گے. کوئی بات بھی بنتی ہے؟ یہ مکمل دریا دے دیے پکڑ کے. آج اس کا نتیجہ قوم کے سامنے ملک بھگت رہا ہے. یہ جب غلط فیصلے ہوتے ہیں کئی دفعہ تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھگتتی ہیں پھر. اس لیے حکمرانوں کو بڑا احتیاط کے ساتھ لانگ ٹرم جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے احتیاط کے ساتھ کرنے چاہیے. پھر آپ نے دیکھا کہ موٹر وے بنی، کبھی اس کو کہا 2 لین بنا دو، کبھی اس کو کہا 3 لین بنا دو. ہم کیوں نہیں ایز اے نیشن سمجھوتا کرتے ہیں کہ یار یہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو ٹھیک ہے، پچھلی گورنمنٹ کیا تھا وہ ہماری مخالفت تھی، کوئی نہیں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. جو پروجیکٹ 4-5 سال میں کمپلیٹ ہونا ہوتا ہے وہ اس کا نام کے جا کے ہوتا ہے 7-8-9 سال میں. اور پھر اس کی لاگت بھی بڑھ جاتی ہے. اور لاگت کون برداشت کرتا ہے؟ یہ 24 کروڑ عوام برداشت کرتی ہے. ظلم یہ ہے. غلط فیصلوں کی سزا پوری قوم بھگتتی ہے، پھر برداشت کرتی ہے. ابھی یہ ریلوے کا دیکھ لیں، 7-8 سال سے نعرہ پڑ رہا ہے کہ یہ ہم ٹریک پشاور سے لے کے کراچی تک ٹریک بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کبھی اس کو جلال آباد تک لے جاتے ہیں، کبھی اس کو کہیں منڈگمری لے جاتے ہیں، کہیں لے جاتے ہیں. تو بھائی جب ایک گورنمنٹ نے، حکمرانوں نے بھی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو باقی آنے والوں کو بھی چاہیے نا کہ اس کو پھر آگے بڑھائے.
آپ یہ دیکھیں سکھر سے لے کے کراچی تک ابھی موٹر وے ابھی تک نہیں بنی ہے، کون جواب دے؟ تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کر لینا، جس طرح ابھی یہ لگے ہوئے ہیں آج کل بیریا کے ملک ریاض کے ساتھ لگے ہوئے، کرے نا ذرا، سب کو پکڑے نا باقیوں کو بھی۔ کیا گند مچایا یہ حکومتیں چینج کرتا تھا ملک ریاض، ہر کوئی اس کا بینیفیشری ہے، اور میں تو اس کا نام کیا عزت مہاب وزیر اعظم اور اس کا نام کیا پاکستان کے بہادر فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب کے نام ظاہر کرے جو بینیفیشریز ہیں، جنہوں نے فائدے اٹھائے ہیں ملک ریاض سے، وہ کسی حیثیت میں بھی ہیں۔ ڈونٹ کمپرومائز آن اٹ، نیشن ہیز آلریڈی سفرڈ۔ میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں سی پیک پہ، میں حکومت کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں اس موضوع پہ۔ یہ سی پیک یہ پاکستان کی لائف لائن ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ بگیسٹ اکنامک اس کا کیا ریوائوری ہے یہ، اور ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لیکن ابھی تک ہم وہ پیچھے ایک ایماندار حکمران آیا بیچ میں 400، بلکہ آیا کیا لایا کیا، اس نے کیا کیا 400 سی بیک بند، اب نعرے مارتے رہے نہیں سی بیک پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، سی بیک جاری ہے۔ تو یہ سارے اس کے ساتھ آس پاس جو لوگ تھے ان سب کو پکڑے نا ابھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گلگت سے شروع ہوتی ہے یہ سی پیک اور جاتی ہے سیدھا گوادر تک، پورے پاکستان سے گزر کے۔ اگر اس کے ساتھ ریلوے ٹریک بھی بن جائے اور یہ سڑک بھی ٹھیک ہو جائے، دیکھو کتنا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فائنینشیل ایکٹیویٹیز، کوئی ہوٹل بنیں گے، کوئی ریسٹورنٹ بنیں گے، کوئی اور چیز بنے گی، کوئی ریسٹ ایریاز بنیں گے، فائدہ کس کو ہوگا؟ اور میرے عزت باپ وزیر اعظم صاحب، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے 1.5 سال کے اندر۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، چاروں صوبوں سے 50% ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے وہ لے لے، اپنا جو سینٹر کا 50% فنڈ ہے وہ لے لے، اور پھر سب جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، حاضر سروس لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، جو بیکار بیٹھے ہیں، جو بیچارے سارا دن دیہڑی کر، ان کو لگائیں، سب لیٹ کریں پورے ایریا کو، ٹاپ ٹو باٹم، نارتھ ٹو ساؤتھ، گیو دم دی ٹاسک، کمپلیٹ اٹ ان 1.5 ایئر۔ کوئی اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہ کرے، صرف ون سی پیک۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1.5 سال میں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بھائی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے نیوکلیر بنایا ہے، ارادہ کیا تھا بھٹو صاحب نے، اللہ ان کو بخشے، اور نواز شریف صاحب نے اس کا دھماکہ کیا۔ یہ صحیح بات ہے، بیچ میں ضیاء الحق کا بھی دور آیا اور باقی دور بھی آئے، لیکن کسی نے اس پروجیکٹ کا سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی نیشنل پروجیکٹ ہوتا ہے اس پہ سمجھوتا نہ کرے۔ کالا باغ ڈیم کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ تباہ برباد کیا ہے۔ جو ڈیم بننا تھا لیٹ 50s یا 60s میں، وہ آج تک جو ہے اس کو ہم نے پولیٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا، اور سب کو پتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کن کو بانٹا گیا ہے کالا باغ کے خلاف۔ تو مہربانی سے قومیں جو بنتی ہیں وہ جستجو کے ساتھ بنتی ہیں، محنت کے ساتھ بنتی ہیں، پختہ ارادے کے ساتھ بنتی ہیں، سیاسی بیان بازیوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے ساتھ نہیں بنتی ہیں۔ قوم کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے ایک پچھلے ویک میں شعر بولا تھا نا، یہی داستان ہے میرے چمن کی، یہی داستان ہے میرے چمن کی، جو شامل کاروان نہ تھے وہ رہبر کاروان بن گئے۔ خدا کے لیے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، اس کے ایمانداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔